یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت۔ جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں۔ وفاقی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا، جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کی بات سننا ہے۔ بلوچستان کو درپیش مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ بلوچ عمائدین اور عوام نے دل کی آواز پر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ بلوچوں کی تاریخ دلیری، مہمان نوازی، رواداری اور عظیم روایات سے مزین ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر کراچی سے چمن شاہراہ تعمیر کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے شاہراہ پر کام کرنے والے مزدوروں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے پیمز اسپتال میں طبی معائنے اور واپس اڈیالہ جیل بھیجنے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا گیا۔ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے شفا اسپتال کے راستے اور باہر سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی گئی۔ سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا، کوئی ابہام تھا تو نظر ثانی کی جا سکتی تھی۔ وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا ہے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اتنا مشکل ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے کیس میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد نظر ثانی کی متفرق درخواست میں موقف اپنایا کہ اسپتال منتقل کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے۔ عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا۔ درخواست کے مطابق متفرق درخواست منظور کر کے نظر ثانی کی اجازت دی جائے۔ 18 اگست کے فیصلے سے پر نظر ثانی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔
اس کو ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اوور پولیٹیسائزنگ دا ایشو سمجھا جائے گا. ان کے میاں نواز شریف اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, نواز شریف کو, اس کے ابھی بھی آج سے 2 مہینے پہلے بھی 2 سرجریاں جو ہیں ان کی جنیوا میں ہوئی ہیں. کی موت بھی برداشت کی, بیٹی بھی قید ہوئی, بھائی بھی قید ہوا, بھتیجے بھی قید ہوئے, سب آزمائشوں گزرے. اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, یہ حکمران تھے اس وقت جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. حلفاً کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں, اسے سیاسی ایشو بنانا بددیانتی ہے. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اپوزیشن کا ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا جب نواز شریف ان کے خاندان اور ساتھیوں کو قید میں رکھ کر ناروا سلوک کیا گیا. نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بانی پی ٹی آئی کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل واضح ہے. حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے. ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے بانی کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا ہے. ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور ایک کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے. مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر وار. کہا کہ سیاسی جماعتوں نے مسلم لیگ کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے, ان کا کام عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جینا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے کا اعلان. کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کی بنیاد خدمت کے نظریے پر قائم ہے. پنجاب کے عوام کے لیے امراض قلب کا علاج مفت کیا جائے گا. پنجاب کے عوام کے لیے ہوم ڈائلیسس کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں. جمہوریہ کانگو کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل بانزا جولز کی سربراہی میں اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو آمد پر کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. چیف آف ڈیفنس کانگو نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.